السلام علیکم ویورز، آج ہم تازہ کدو یعنی پیٹھے کا نہایت لذیذ اور گھریلو سالن تیار کریں گے جو ذائقے میں لاجواب اور بنانے میں بے حد آسان ہے۔ اگر آپ کو سادہ، دیسی اور روایتی کھانے پسند ہیں تو یہ سادہ سی ریسپی ضرور آزمائیے۔ اور اس کے ساتھ ہم سورہ القریش کا اردو ترجمہ، ٹرانسلیشن اور اس کے ریفلیکشن پر روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القریش اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد دلاتی ہے، خاص طور پر امن، رزق اور عزت کی نعمت، اور پھر انہیں دعوت دیتی ہے کہ وہ صرف اسی رب کی عبادت کریں جس نے یہ سب عطا کیا۔ لإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ قریش کو یاد دلا رہے ہیں کہ انہیں ایک خاص مقام عطا کیا گیا۔ پورے عرب میں ان کی عزت تھی، لوگ ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے خادم تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا اعتماد پیدا کیا کہ وہ دور دراز ممالک تک تجارت کرنے لگے۔ اس آیت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی صرف ہماری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قریش کی عزت ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے تھی، اللہ کی رحمت سے تھی۔ ورس نمبر 2، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی کے سفروں کو آسان بنانے کے سبب قریش سال میں 2 بڑے تجارتی سفر کرتے تھے، سردیوں میں یمن کا سفر اور گرمیوں میں شام کا سفر۔ ان سفروں سے انہیں تجارت، رزق اور خوشحالی حاصل ہوتی تھی۔ یہ سب اللہ کی حفاظت اور رحمت کی وجہ سے ممکن تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ اللہ وسائل بھی دیتا ہے اور مواقع بھی، صرف رزق نہیں دیتا بلکہ رزق کمانے کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ دوسرا ریفلیکشن یہ ہے کہ ہر موسم اللہ کی حکمت سے ہے، گرمی اور سردی دونوں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ تیسرا ریفلیکشن یہ ہے کہ سفر بھی عبادت بن سکتا ہے، اگر نیت حلال رزق کمانا ہو تو تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ورس نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں تو پھر صرف میری عبادت کرو۔ اللہ نے کعبہ نہیں فرمایا بلکہ اس گھر کا رب فرمایا، کیونکہ اصل عظمت پتھروں کی نہیں بلکہ اس رب کی ہے جس نے اس گھر کو عزت دی۔ اس ورس سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، عقل دی، ایمان دیا، رزق دیا، تو پھر ہماری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس ورس سے ہمیں بہت ہی خوبصورت سبق ملتا ہے کہ انسان اکثر نعمتوں سے محبت کرتا ہے لیکن نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں نعمتوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور ہمیں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ کیا میری نماز وقت پر ہوتی ہے، کیا قرآن میری زندگی میں جگہ رکھتا ہے، کیا میں اللہ کو صرف مشکل میں یاد کرتا ہوں۔ ورس نمبر 4، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اللہ 2 عظیم نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، رزق بھوک کے وقت کھانا عطا کیا، امن خوف کے وقت حفاظت عطا کی۔ بھوک میں رزق اور خوف میں امن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں بھی ہیں۔ اس ورس سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ جب تک انسان بھوکا نہ ہو کھانے کی قدر نہیں ہوتی، اور امن دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور روح کی بھوک بھی ہوتی ہے جو اللہ کے کلام میں ہے، اور حقیقی امن اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں لیکن شاید کبھی اللہ کا دل سے شکر ادا نہیں کرتے، اور اگر کسی ملک میں جنگ ہو یا گھر میں خوف ہو یا دل میں بے سکونی ہو تو انسان کسی نعمت سے لطف نہیں اٹھا سکتا، اور جسم کھانے سے سیر ہوتا ہے لیکن دل صرف اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ اور صرف مضبوط دروازے یا دولت انسان کو محفوظ نہیں بناتے بلکہ اللہ کی حفاظت ہی اصل امن ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، امن بھی، عزت بھی اور مواقع بھی، اسی لیے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر نعمت پر روزانہ الحمدللہ کہنا اپنی عادت بنائیں، امن کی نعمت کی قدر کریں اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ نماز کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بنائیں، اپنی عبادت، دعا اور امید صرف اللہ سے وابستہ رکھیں۔ سورہ القریش مختصر ضرور ہے لیکن اس کا پیغام نہایت گہرا
دیا ہے۔ جب انسان یہ پہچان لیتا ہے کہ رزق، عزت، امن اور ہر آسانی صرف اللہ کی عطا ہے تو اس کا دل خود بخود اللہ کی محبت، شکر اور عبادت کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہی اس سورت کا اصل سبق اور ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑی دعوت ہے۔ انسان عموماً دعا مانگنا جانتا ہے لیکن اپنی موجودہ نعمتوں کو پہچاننا نہیں جانتا۔ قریش نے کبھی امن مانگا نہیں تھا لیکن اللہ نے انہیں امن دیا۔ انہوں نے پوری دنیا میں عزت کا مطالبہ نہیں کیا تھا مگر اللہ نے انہیں عزت دی۔ اس سورت سے ایک بہت ہی منفرد سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات اللہ ہمیں وہ نعمتیں بھی دیتا ہے جن کی ہم نے کبھی دعا بھی نہیں کی۔ اس لیے ہماری زندگی صرف یا اللہ مجھے دے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ یا اللہ تو نے کتنا کچھ دیا ہے بھی ہونا چاہیے۔ یہ سورت دوسری سائڈ پہ ہمارے کمفرٹ زون کا بھی امتحان ہے۔ قریش کی زندگی آرام دہ تھی، تجارت کامیاب تھی، امن قائم تھا، عزت حاصل تھی، لیکن یہی آرام ان کے لیے آزمائش بن گیا کیونکہ وہ نعمتوں کے عادی ہو گئے اور اللہ کو بھول بیٹھے۔ تو اس سورت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب زندگی آسان ہو تب بھی اللہ کا شکر کرو۔ اللہ نے سینکڑوں نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، صرف 2 نعمتوں کا اس سورت میں ذکر کیا، بھوک کے مقابلے میں رزق کا اور خوف کے مقابلے میں امن کا۔ اور کیونکہ اگر یہ 2 نعمتیں موجود ہوں تو انسان باقی بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو پوری انسانی تہذیب انہی 2 ستونوں پر قائم ہے، ایک خوراک پر اور ایک امن پر۔ اللہ پاک اس سورت میں فرماتے ہیں رب ھذا البیت۔ اللہ پاک رب العالمین بھی کہہ سکتے تھے لیکن فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیونکہ قریش کعبہ کو تو جانتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے مگر اس کے رب کو بھول گئے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہم دین کی ظاہری علامتوں سے محبت کرتے ہیں مگر اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے۔ یہ سورت ایک سوال چھوڑتی ہے انسان کے لیے کہ اگر اللہ نے تمہیں بھوک سے بچایا اور خوف سے محفوظ رکھا تو تم نے بدلے میں اللہ کو کیا دیا؟ یہ سوال ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اعلاف صرف سفر نہیں، تعلق بھی ہے۔ کوئی اللہ نے قریش کے لیے صرف رستے نہیں بنائے بلکہ لوگوں کے دل بھی ان کے لیے نرم کیے۔ اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف قابلیت سے نہیں آتی بلکہ اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے قبولیت پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ قریش کا ایک پوشیدہ پیغام یہ بھی ہے کہ قریش سمجھتے تھے کہ ان کی تجارت ان کی ذہانت کی وجہ سے چل رہی ہے لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اصل سرمایہ تمہاری عقل نہیں، میری حفاظت ہے۔ اگر امن ختم ہو جائے تو بہترین کاروبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سورت قریش ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ اللہ سے صرف مزید نعمتیں مانگو بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ جو نعمتیں پہلے سے موجود ہیں انہیں پہچانو اور ان پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جب انسان نعمت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے نا تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہے نا تو اس کے دل میں شکر، عاجزی اور عبادت پیدا ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔